دوستو آپ بہت سی ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے کہ جیسے ہماری دنیا میں جب ہم انسان نہیں تھے، جب ہیومن نہیں تھے، جب پرندے پودے نہیں تھے، تو پھر زمین جو ہے نا بہت گرم تھی اور اس پہ لاوا تھا، اور پھر اس کے بعد مطلب کچھ عرصے کے بعد یہ چیز زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، پھر پہلے 70% پانی تھا اور اس کے بعد پھر مقصد جا کے انسان پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں، آپ کو میں سچ بتاؤں، آپ کا یہ برین واش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ناسا اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں ناسا کو کہ ناسا کی امیجنیشنز اور ناسا کی جو چیزیں ہیں وہ ابھی تک مطلب 5% بھی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو کے میں ناسا کو جو ہے نا چیلنج کر سکتا ہوں کہ ناسا کی جو چیزیں ہیں، تھیوریز ہیں، وہ ساری کی ساری ایسے ہی ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے کچھ تو دیکھ کے بنائی گئی ہیں کہ مقصد جیسے بگ بینگ والی تھیوری ہے، ظاہر سی بات ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے یار کہ ایک نقطے میں کائنات بنتی اور دھماکہ ہوا تو باہر چیزیں نکلی، مگر اس میں بھی چیزیں نکلنے والی بھی ان کی تھیوری جو ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس پہ میں خیر بعد میں آتا ہوں، پہلے زمین پہ آتے ہیں۔ تو دوستو زمین پہ سب سے پہلے جب مطلب زمین بنی، اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین پہ جنات رہتے تھے۔ جنات کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے نا، جنات بہت ساری مخلوقات ہیں جنات کی، اتنی مخلوقات ہیں جنات کی کہ آپ مطلب بتا نہیں سکتے۔ ہمیں 10-11 مطلب مخلوقات کے نام پتہ ہیں زیادہ سے زیادہ، جن کے کان نہیں ہوتے، جن کے کسی کا ناک نہیں ہوتا، کوئی جو ہے نا مطلب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، کوئی کیسے مطلب یہ والی چیزیں آپ کو، کوئی کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے، یہ جنات ہیں سارے۔ تو زمین پہ جب کچھ نہیں تھا، مطلب شروع میں جب شروعات ہوئی تو زمین پہ جنات رہتے تھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آگ کے شعلے سے پیدا کرنے کا مقصد یہ کہ وہ تھے ہی آگ کے بنے ہوئے، تو وہاں اس لیے آگ ہی چاہیے تھی نا، ان کو طاقت چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، تو وہ بنے ہوئے آگ سے تھے، اس لیے ان کو مطلب رہنے کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے ان کو طاقت چاہیے تھی۔ اب جیسے ہم پانی کے بنے ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیے، سب چیزیں پانی کی بنی ہوئی، پودے پانی کے بنے ہوئے، پرندے پانی کے بنے، ہم پانی کے بنے، تو 70% آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جسم باڈی پانی مانگتا ہے، پانی ہے ہمارے اندر بھی۔ تو کیونکہ ہم جب یہ مرحلہ چینج ہوا، جب سٹیپ 2 ہوا، جب مطلب سٹیپ 1 کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے۔ یہاں پہ کچھ نہیں تھا زمین پہ، زمین بنائی پہلے، پھر اس کے بعد جنات بنائے، جنات کو وہیں اسی آگ کے شعلے سے پیدا کیا جس آگ سے وہ مطلب زمین بنی ہوئی تھی۔ پھر آگ کے شعلے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا فرشتوں کے ذریعے کہ بھائی ان کو جا کے بتاؤ کہ میں ہوں تمہارا بنانے والا، تم خود بخود نہیں بن گئے ہو جیسے لوگ سوچتے ہیں نا خود بخود بن گئے، میں تمہارا بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے بولا نہیں یہ تو خود بخود بن گیا، یہ تو ہم بھی خود بخود بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے آسمانوں میں بنائے ہوئے تھے پہلے سے ہی، اللہ تعالیٰ کے جو حکم پہ فرما برداری کرتے، وہ فرشتے آئے اور آ کے ان سے جنگ کی، اور جنگ میں ان کو شکست دے دی، ان کو مار ڈالا کافی، اور کچھ تو مطلب ڈر کے انہوں نے ہار مان لی، کچھ بھاگ گئے اور کچھ مارے گئے۔ اس میں سے ایک تھا ابلیس، جس کا نام مطلب پوری دنیا جانتی ہے۔ ابلیس وہ تھا جو مطلب تھوڑا سا رجوع کرنے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اس نے مان لیا تھا کہ ہاں بھائی چلو میں مطلب مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور مجھے بھی اس نے بنایا۔ تو فرشتے اسے پکڑ کے آسمانوں میں لے گئے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے تعلیم فرماؤ، اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ کیسے عبادت کیسے کرتے ہیں، میرا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سکھانا شروع کر دیا اسے، وہ وہاں چل رہا تھا، سکھانا شروع کر دیا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ زمین پر پھر کچھ نہیں تھا کچھ سالوں تک، جب ظاہر سی بات ہے جنات مارے گئے، کچھ اچھے جنات تھے مگر باقی کچھ نہیں تھا، اور جو مقصد جناتوں نے سرکشی کی وہ تو مارے گئے۔ تو ابلیس اوپر ٹریننگ لے رہا تھا اور نیچے جو ہے نا جنات بسیرا کر رہے تھے جو اچھے تھے نارملی، وہ بھی مقصد وہ صرف انہوں نے یہ ماننے والے ہو گئے تھے کہ ہاں ہمیں بنانے والی کوئی ذات ہے جس کا نام ہے اللہ پاک۔ اس کے بعد اگلا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو مقصد اللہ تعالیٰ نے سکھایا، جب اس کو پڑھایا، تو اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے خود دکھائی کہ یہ میری کتاب ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کائنات کی اتنی بڑی کتاب ہے کہ میں آپ کو مطلب مثال دینے کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں تو لوح محفوظ وہ کتاب ہے کہ جیسے قرآن پاک جو ہمارے پاس اترا ہے تو وہ لوح محفوظ میں سے ہی نکل کے آیا ہے۔ لوح محفوظ کی ہی کتاب میں سے یہ ہمیں بتایا گیا، یہ پہلے سے اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تم پڑھو یہ، تو ابلیس نے جب پڑھنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ دنیا کیسے بنے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا، کیوں ہوگا، تو اس میں وہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ پڑھتا گیا، جب وہ آیا نا کہ ایک شخص ہوگا، ایک جن ہوگا، جو ایک بندہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا اور وہ حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں مانے گا، تو اس نے جب یہ والی بات سنی تو وہ 40 سال تک 40 ایئرز روتا رہا
ہے روتا رہا کہ مطلب یہ کون بندہ ہے جو مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، ایسا کون بندہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور اسے خود کو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ خود ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے کیسے پتا ہوگا، اس نے فیوچر نہیں دیکھ لیا، اس نے لوح محفوظ پہ پڑھا جو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا بتانا تھا اسے بتایا، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ ابلیس کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابلیس میں ہوں خود، مطلب میں ہی نافرمانی کروں گا آگے. اس نے 40 سال تک روتا رہا، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. مطلب زمین میں انسان تو نہیں تھے، زمین میں تو صرف جنات بچے تھے، وہ بھی کچھ جو مطلب اچھے تھے، جو نارمل تھے، مکس زیادہ گناہ گار والے کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابلیس کو بھی پتہ چل گیا. جب ابلیس کو یہ خبر ہوئی کہ مطلب اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے والا ہے، تو ابلیس عبادت میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مطلب مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، مطلب سبحان اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. تو ابلیس جو ہے عبادت میں لگ گیا. 50,000 سال کا ایک سجدہ، 50,000 سال کا ایک سجدہ، تو مطلب 4 سجدے بھی لگائیں تو دیکھیں 2 لاکھ سال ہوتے ہیں نارملی. اور اس نے 50,000 سال 3 لاکھ سال کی عبادت کی. اس نے 50,000 سال کے سجدے کیے. سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو شرمندہ ہو جاتا کہ شاید میں نے کم سجدہ کیا، پھر سجدے میں گر جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں، اتنا عبادت گزار مطلب ہو گیا تھا وہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا مطلب باڈی بنائی، ایک پتلا بنایا، ایک مٹی سے بنایا ان کا پتلا، جسم بنایا. کوئی انسان جیسے ہم ابھی پیدا ہوتے ہیں، ہم ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اپنے ہاتھوں سے نہیں. اچھا سونے، یہ والی بات میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے لوگوں کی، مطلب تھوڑا سا یہ فرقہ واریت کا معاملہ ہے تھوڑا سا، کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطلب آنکھیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. آپ جسم نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ کے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے جسم ہے، کوئی ہاتھ رکھتا ہے، وہ کوئی کسی جانا آنا، ایسی بات والی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ والی چیز سمجھانا تھوڑا سا اس پہ بحث ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ مطلب اس چیز کو سمجھ جاؤ گے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے سے بنوایا، اس بندے سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اپنا پیارا سمجھتے تھے، معتبر سمجھتے تھے. کیونکہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کام تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، صرف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کہیں جانے کی آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کہیں مطلب اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ وہیں سے کر رہے ہیں جہاں وہ ہیں. سمجھ رہے ہیں مقصد؟ کہیں آنے کی جانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہو جا، ہو گئی. آسمان کو حکم دیا ہو جا، ہو گئی. مگر جو انسان ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا ہے. بنایا آتا ہے اکثر اس میں، کیونکہ یہ والی چیز سمجھانا، ہاتھوں سے بنایا تو اب اللہ تعالیٰ کا جسم آ جائے گا. اس لیے مطلب میں آپ کو سمجھانے کی یہ بھی لازمی سمجھانا ہے کہ ہاتھوں سے بنایا مطلب بنوایا، ہاتھوں سے بنوایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں اس میں، تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، وہ مطلب وہ کھڑے ہو گئے. روح پھونکنے کا مقصد کیا ہو کہ ایک پتلا بنا ہوا، جب روح پھونکی گئی تو اس کے اندر جان آئی، اس کا دل بن گیا، اس کے مطلب سانسیں بن گئی، اس کو خوشبو آنے لگی، اس کو سب پتہ چلنے لگ گیا، اس کو دیکھنے لگ گیا. وہ اٹھے تو حضرت آدم علیہ السلام میں سے اٹھنے لگ گئے. تو دیکھا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے. تو فرشتے سارے سجدے میں گر پڑے، اور سوائے ابلیس کے. ابلیس وہی نہیں گرا سجدے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے ابلیس؟ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے اسے سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جائے ابلیس، تم مردود ہے. تو اس نے کہا تم نے مجھے اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے ابلیس کہ آپ نے کہ مجھے اس کی وجہ سے ابلیس قرار دے دیا ہے، ابلیس کہا ہے. تو آپ اسے دیکھنا کہ یہ شکر گزار نہیں ہے بندہ، یا اس میں تو بہت سی برائیاں ہیں، یہ تو خون خرابہ کرے گا، نیچے جا کے نافرمانی کرے گا آپ کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تمہیں کہ اگر جس نے تمہاری پیروی کی اس کی اولاد میں سے، یا اس نے تمہاری پیروی کی، جس نے بھی تمہاری بات پہ لبیک کہا، تو میں اسے جہنم سے بھر دوں گا تمہارے ساتھ، تمہیں بھی جہنم میں ڈالوں گا اور ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جہنم جب ابلیس آگ کا بنا ہوا ہے تو آگ سے وہ جلے گا کیسے؟ وہ آگ